بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود آیت نمبر 114 اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ کہ نمازوں کو قائم کیجئے طرفِ النہار دن کے کناروں میں، اور اس سے مراد دن کی جو نمازیں ہیں وہ ہیں۔ دن کی نماز 3 نمازیں اس میں آ جاتی ہیں۔ طرفِ النہار کا مطلب ہے دن کے کناروں میں، تو فجر کی نماز اور اسی طرح زوال کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے ظہر اور پھر عصر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کی گھڑیوں میں اور رات کے قریب جو نمازیں ہیں، اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان نمازوں کو قائم کیجئے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک حسنات نیکیاں، حسنہ کی جمع ہے حسنات، حسنہ کہتے ہیں ایک نیکی کو اور اس کی جمع ہے حسنات، بہت ساری نیکیاں، یعنی انسان جب نیکیوں پر نیکی کرتا رہتا ہے، مزید نیکیاں کرتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، یذہبن السیئات تو ان نیکیوں کی وجہ سے اس کی برائیاں جاتی رہتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یہ نیکیاں۔ اور پھر فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ تھا، اور یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ مہینہ قیام اللیل کا مہینہ تھا۔ اس میں روز اور ڈیلی لوگ بڑے شوق ذوق اور جذبے کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، لیکن جو ہی یہ مہینہ گزرا تو دوبارہ سے وہ سستی، وہ کوتاہی مسلمانوں میں آ گئی۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد نیکیوں کا وہ سلسلہ جو رمضان میں جاری تھا وہ تھم سا گیا ہے۔ اب نمازوں میں اس طرح سے نمازی نظر نہیں آتے، نماز پڑھنے والوں کی کمی ہو چکی ہے، اور نوافل قیام اللیل ادا کرنے والے، رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والے وہ بھی کم ہو چکے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ ان میں بھی کمی آ گئی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک پریکٹس، تربیت کا مہینہ تھا کہ اس ماہ مبارک سے ہم تربیت حاصل کریں۔ عبادات کا وہ سلسلہ جو ہم نے اس ماہ مبارک میں جاری کیا تھا، جس کو ہم نے شروع کیا تھا، تو اس کو پورا سال جاری رکھا جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد نیکیوں کو ترک کر دینا، نیکیوں کو چھوڑ دینا اور گناہوں میں ملوث ہو جانا، یہ بہت برا عمل ہے، اور نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کرنا یہ اس پہلی نیکی کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی علامات یہ ہیں، علامت یہ ہے کہ انسان رمضان کے روزوں کے بعد بھی نیکیاں کرتا رہے، وہ نیکی کا جذبہ، وہ قرآن کی تلاوت، وہ خشوع اور خضوع، اللہ کا خوف، خشیت، تقوی، صدقہ و خیرات کرنا، نوافل کو ادا کرنا، مسجدوں کی طرف جانا، مسجدوں کو آباد کرنا،
اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا، اپنے جسمانی خواہشات کو کنٹرول کر لینا، برائیوں کو چھوڑ دینا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، گناہوں سے بچ جانا اور نیکی کے کام کرتے چلے جانا، یہ وہ علامت ہے کہ انسان کے رمضان المبارک کے روزے قبول ہو چکے ہیں۔ لیکن جو شخص رمضان کے بعد یکسر بدل جاتا ہے، عبادات کو ترک کر دیتا ہے، دوبارہ سے گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے۔ اور وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے رمضان کے مہینے سے تربیت حاصل نہیں کی، وہ جو رمضان کا مقصد اور فلسفہ تھا اس نے اس کو حاصل نہیں کیا، وہ متقی نہیں بن سکا، وہ جو تربیت تھی وہ تربیت حاصل کرنے میں کمی رہ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کی عبادت کیا کریں، اور عبادت کس وقت تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر آیت نمبر 99۔ فرمایا آپ اپنے رب کی عبادت کریں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے، یعنی یقین کا مطلب ہے کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو مسلمان خاص دنوں میں عبادت کرنے والا ہو اور وہ دن گزر جائیں اس کے بعد عبادت کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پوری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارنی ہے، اور یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیری بندگی، تیری عبادت، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا، دین کی تبلیغ کرتے رہنا، دین پر خود عمل کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا، اور رب العالمین کو اکیلے ہی عبادت کے لائق سمجھنا، اور اس کی عبادت میں مشغول اور مگن رہنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، تمہارا رزق ہمارے ذمہ ہے، لیکن تمہاری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا۔ تو مسلمان خاص موسم میں عبادت کرے، اس کے بعد ترک کر دے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اس وقت تک عبادت کریں کہ جب آپ کو موت نہیں آ جاتی، جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک عبادت کرنی ہے۔ تو عبادت مسلمان کب چھوڑ سکتا ہے، کب ترک کر سکتا ہے؟ جب اس کو موت آ جائے گی۔ جب موت آئے گی تو عبادت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسلمان کے لیے راحت ہے، سکون ہے، چین ہے، جس نے اس زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارا ہوگا، موت کے بعد اس کی زندگی راحت والی، سکون والی، اطمینان والی ہوگی۔ جب موت آ گئی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن جب تک زندگی ہے اس وقت تک، آخری سانس تک عبادت سے معافی نہیں ہے، عبادت کو ترک نہیں کرنا، عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور عبادت کا وسیع مفہوم ہے، یہ نہیں کہ صرف چند عبادات کر لی جائیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبد بن جائے، غلام بن جائے، اور غلام کیا کرتا ہے؟ اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن جانا، اللہ رب العالمین نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے
اس کو کرے، اور جس کام سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے باز رہے۔ یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، یہ غلامی ہے کہ مخالفت نہ ہو، بغاوت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اتباع، اطاعت، فرما برداری۔ عبادت یہی ہے کہ زندگی کو اس طرح سے گزارنا کہ وہ رب ہم سے خوش ہو جائے۔ تو موت تک عبادت کرنے کا حکم ہے۔ جب موت آ جاتی ہے پھر عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ عمل کرنا کب ختم ہوتے ہیں؟ اعمال کا سلسلہ منقطع کب ہوتا ہے؟ رمضان گزر گیا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، قرآن مجید کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا گیا، پھر رمضان آئے گا پھر ہم کھولیں گے۔ رمضان گزر گیا، نوافل کی جو پابندی تھی، نوافل پڑھنے کی جو جستجو اور کوشش تھی وہ ختم ہو گئی، بلکہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس میں بھی کمی واقع ہوگی۔ یہ کیا سیکھا ہے ہم نے رمضان سے؟ رمضان سے ہم نے کیا درس حاصل کیا؟ اعمال کا سلسلہ کب منقطع ہوتا ہے؟ کب آپ اعمال کو چھوڑ دیں گے؟ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں، عمل وہ کر نہیں سکتا۔ یہ زندگی اعمال کو جاری رکھنے کا نام ہے۔ جب تک سانس جاری ہے اس وقت تک نیکی کے کام کرنے ہیں، اس وقت تک زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنا ہے، اور جو ہی سانس جسم سے منقطع ہوگی اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب وہ انسان فوت ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ 3 اعمال ایسے بتا دیے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو کام آتے ہیں، ان کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ کون سے 3 عمل ہیں؟ فرمایا الا من ثلاثۃ، 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ انسان فوت ہو گیا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 اعمال کے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا، اور اس طرح سے خرچ کیا، ایسا صدقہ کیا کہ وہ جاری ہو گیا۔ مسجد بنا دی، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، یہ بنانے والا شخص فوت ہو گیا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ رفاع عامہ کا کوئی کام کر دیا، کسی کی ایسی مدد اور ہیلپ کر دی کہ جب تک وہ زندگی بسر کرے گا اس شخص کو دعائیں دیتا رہے گا، دعا نہ بھی دی اس کو گھر بنا کر دے دیا، جب تک اس گھر میں رہتا رہے گا اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ ہاسپٹل بنوا دیا، پانی کا چشمہ لوگوں کو بنا کر دے دیا، کنواں کھدوا دیا، کوئی بھی نیکی کا کام جس کا ثواب جاری رہ سکتا ہے، ایسا عمل کیا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، الا من صدقۃ جاریہ۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ گیا جو نفع والا ہو۔ نفع مند علم کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا علم دے دے جس سے ہمیں نفع ہو۔ جو نفع والا نہیں، فائدے والا نہیں، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گیا کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ کوئی کتاب لکھ گیا، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی ایسے شاگرد تیار کر کے چلا گیا، جب تک وہ شاگرد خود پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، آگے لوگوں کو پڑھائیں گے، اس فوت ہونے والے شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اولاد کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ ان کو نیکی کے راستے پر لگا جاتا ہے۔
ان کو ہدایت کا راستہ دکھا کر چلا جاتا ہے۔ ولد صالح، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے گی، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعمال کا سلسلہ کب منقطع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس وقت اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ سانس جاری ہے، جب تک زندگی ہے، تو ان اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو ترک نہیں کرنا، بلکہ ان اعمال کو کرتے رہنا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، لا یکون لعمل المؤمن من اجل دون الموت، فرمایا مومن کے عمل کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے سوائے موت کے۔ جب موت آئے گی اعمال منقطع ہو جائیں گے۔ موت کے علاوہ کوئی ایسی مدت نہیں کہ مومن اعمال کو ترک کرتے، اعمال کرنا چھوڑ دے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موسمی مسلمان بن چکے ہیں۔ رمضان کا سیزن آتا ہے، عبادات جاری ہو جاتی ہیں۔ جو ہی رمضان کا سیزن گزرتا ہے، موسم ختم ہوتا ہے، ہماری عبادات میں کمی آ جاتی ہے، پھر سے انسان انہی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے جن کو چھوڑنے کا ارادہ اس نے رمضان میں کیا تھا۔ استقامت اختیار کرنا۔ رمضان کے بعد کے اعمال کیا ہیں؟ جو عمل آپ نے رمضان میں جاری کیے تھے ان کو جاری رکھنا، ان پر ہمیشگی اختیار کرنا، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا ایسے اعمال کو کرنے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول سے سوال کیا، ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب میں بھی ہے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے سوال کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ قل لی قولا، مجھے کچھ ایسی بات بتا دیں، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ اس کے بعد مجھے دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے، کبھی میں کسی سے آپ کے علاوہ بھی کسی سے سوال نہ کروں، ایسا کوئی عمل بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفیان بن عبداللہ آپ یاد رکھیے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ آپ اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، مومن بن گیا، مسلمان بن گیا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، اس پر استقامت اختیار کر لے کہ جب تک میری زندگی باقی ہے میں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر اس زندگی کو بسر کرنا ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر ڈٹ جا، پھر ہٹنا نہیں، پھر چھوڑنا نہیں۔ توحید کو اختیار کر لیا، اب توحید کو ترک نہیں کرنا۔ گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن اللہ پر جو ایمان لے آئے اس ایمان سے روگردانی نہیں کرنی۔ اور یہ تم نے اقرار کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور پھر یہ اس بات کا اقرار کرنا یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے کہ رب العالمین میں نے زندگی تیرے حکم کے مطابق بسر کرنی ہے، میں مومن بن گیا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو سر تسلیم خم اپنے رب کے حکم کو مان لے، قبول کر لے، جو حکم اس کے رب نے اس کو دیا ہے اس کو کرنے والا ہو، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے اس سے باز رہے۔ فرمایا آمنت باللہ، تو یہ کہہ کہ میں ایسا ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اللہ کا فرما بردار بن جا، اپنے اعمال کو جاری رکھ، ان کو ترک نہیں کرنا۔ جب تک زندگی ہے تو نے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی بات کو مان کر زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ استقامت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ رمضان کا جو فلسفہ تھا، رمضان کا جو درس تھا، وہ یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اور پرہیزگار وہ انسان ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو اعمال کو جاری رکھتا ہے، اعمال کو ترک نہیں کرتا، بلکہ اعمال پر مداومت ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔
اور استقامت اختیار کرنے والوں کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سورہ فصلت آیت نمبر 30. فرمایا وہ لوگ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی. وہ رب العالمین صرف رمضان کا رب نہیں، وہ رب تمام دنوں کا، تمام مہینوں کا رب ہے. وہ رب شوال کا، محرم کا، سفر کا، ربیع الاول کا، ربیع الثانی کا، جتنے بھی مہینے ہیں ان کا رب وہی ہے. وہ رب ہماری ہر حرکت سے واقف ہے، دیکھتا ہے، رقیب ہے، نگہبان ہے. اس رب کو رب مان لیا، رمضان میں فرمانبرداری کی، رمضان کے بعد آپ بھول گئے. ایسا نہیں کرنا. ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، پھر ان کو کہتے ہیں تم پہ کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، اور نہ تم غمگین ہو جاؤ. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں خوشخبری ہو، خوشخبری کو قبول کرو اس جنت کی جس کو تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کے وارث تم بن جاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے بعد استقامت، رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کو کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے اپنا لینا. اور پھر فرمایا اس سے اگلی آیت میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست اور مددگار ہیں فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں. تم رب العالمین کے بن جاؤ، رب تمہارا بن جائے گا. رب کی فرمانبرداری کر لو، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دے گا، دنیا کی پریشانیوں کو، دکھ کو، تکلیف کو ختم کر دے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم ہی تمہارے مددگار ہیں، ہم ہی تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں. وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت میں تمہیں کیا ملے گا؟ جو تمہاری خواہش ہوگی. دنیا کی زندگی میری رضا کے مطابق، میری خواہش کے مطابق بسر کرو، آخرت کی زندگی تمہاری خواہش کے مطابق ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تمہارے نفس چاہیں گے وہ تمہیں جنت میں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تم مطالبہ کرو گے، جو کہو گے، جو تمہارے نفس میں خواہش پیدا ہوگی وہ جنت میں تمہیں مل جائے گی. اور رمضان المبارک کے بعد کے اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے رمضان کے روزوں کو رکھا. رمضان کے بعد اور خاص کر کے اس مہینے میں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، شوال کا مہینہ، اس میں روزوں کو رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. فرمایا جو شخص رمضان مبارک کے روزوں کو رکھتا ہے، اس نے رمضان کے روزوں کو کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، پورے رمضان کے روزے رکھے. ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں، جس کے ابھی 15 دن باقی رہ گئے ہیں، 15 دن گزر گئے، 15 باقی رہ گئے، فرمایا اس مہینے میں اس نے 6 روزے رکھ لیے.
اس کو کیا اجر ملے گا؟ کان کصیام الدہر، اس کا ثواب یہ ہے کہ گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، 15 دن گزر گئے، 15 دن باقی رہ گئے ہیں، ان 15 دنوں میں 6 روزوں کا اہتمام کر لیجئے، فرمایا پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، سورہ انعام آیت نمبر 160، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے، من جاء بالحسنہ، ایک نیکی کرتا ہے، فلہ عشر امثالها، اس کے بدلے میں اس کو ایک نیکی کا ثواب ایک ہی نہیں ملتا بلکہ اس سے 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عشر امثالها، 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں ایک نیکی کے بدلے میں۔ اور پھر اللہ کی رحمت کو دیکھیے، ومن جاء بالسیئہ، اور جو شخص برائی کا ارتکاب کرتا ہے، برا کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے، فلا یجزى الا مثلها، تو وہ اس کی برائی اس کی مثل اتنی ہی لکھی جاتی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نیکی کو بڑھا کر اجر زیادہ عطا کرتے ہیں اور گناہ کو اتنا ہی لکھا جاتا ہے، اس گناہ کی جو سزا ہے اس کو زیادہ نہیں کیا جاتا۔ اور میں یہ ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل جس کو چاہے زیادہ عطا کرتے۔ تو اسی طرح احادیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، اگر ان کو 10 گنا بڑھا دیا جائے تو یہ 10 مہینوں کے روزے بن جاتے ہیں۔ اور حدیث کی کتب میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال کا ثواب کیسے ملے گا؟ رمضان کے مہینے کے روزے، ان کو 10 گنا بڑھا دیا گیا، 10 مہینوں کے روزے بن گئے۔ اب سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 2 مہینے بچ گئے۔ 6 روزے جو انسان شوال کے مہینے میں رکھ لیتا ہے، یہ 6 روزوں کو 10 گنا بڑھا دیا جائے تو یہ 60 بن جاتے ہیں، 60 بن جاتے ہیں، 2 مہینے یہ ہو گئے۔ تو اس طرح سے انسان کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل کا اندازہ لگائیے۔ فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پورا زمانہ روزے رکھ لیے۔ ہر سال ایسے کرتا ہے جب تک زندگی ہے، پورا زمانہ روزوں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور رمضان المبارک ختم ہو گیا، لیکن یہ روزوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور ختم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ایام 20 کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس کو اپنائیے۔ اور پھر ویکلی، ہر ہفتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن، یہ 2 دن ہر ہفتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ان الاعمال ترفع یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ فرمایا سوموار کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ترفع یوم الاثنین والخمیس
سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ روزہ رکھنا کتنا بڑا عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ریاکاری کا شبہ بھی بہت کم پایا جاتا ہے۔ انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، دیگر ایسی چیزیں جن سے روزہ افطار ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے باز رہتا ہے، کھانے پینے سے رکا رہتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو مان کر، اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی کو نہیں پتہ اس نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو رمضان المبارک کے بعد بھی ان روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام البیض کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، 9 محرم 10 محرم کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے۔ کتنے ایسے نفلی روزے ہیں جن کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ رمضان کے بعد کرنے والے عمل ہیں۔ اور پھر اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صحیح البخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس کے 2 معنی شارحین نے کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے مراد کہ وہ جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہے، اس کے باوجود وہ روزہ رکھتا ہے فی سبیل اللہ، مجاہد بھی ہے اور روزہ دار بھی ہے، اس کے باوجود وہ روزہ رکھتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ شخص روزہ رکھتا ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دور کر دیتے ہیں، بعد اللہ وجہہ، اس کے چہرے کو دور کر دیتے ہیں، عن النار، جہنم کی آگ سے، 70 خریفا، 70 سال، 70 سال کے لیے اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے کی یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کے لیے جہنم کی آگ سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کے بعد کرنے والے اعمال میں ایک عظیم عمل قیام اللیل ہے، رات کو نماز ادا کرنا، رات کو قیام کرنا، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں پائی جاتی۔ تمام لوگ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، گھر میں آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی اپنے بستر پر نیند کی آغوش میں ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا لیکن تہجد جیسا عمل یہ ختم نہیں ہوا، اس کو آپ پورا سال کر سکتے ہیں، پورا سال قیام اللیل کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور ایسے لوگ جو قیام اللیل کرتے ہیں وہ متقی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک ایسے متقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشمے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین،
وہ اپنے رب سے لینے والے ہوں گے، انعامات کو وصول کر رہے ہوں گے، رب ان کو دے گا، وہ اس کو لے رہے ہوں گے۔ اور سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ آخذین ما آتاہم ربہم، کیوں ملے گا؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی۔ آپ سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر اس طرح سے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ احسان ہے۔ اگر تیرے ذہن میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم یہ خیال کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین میرا رقیب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اس طرح سے عبادت کی جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہو، شوق سے، محبت سے، اللہ کی محبت، جذبہ ایمانی سے عبادت کی جائے احسان کے ساتھ۔ فرمایا اس سے پہلے یہ لوگ نیکیاں کرنے والے تھے، احسان کرنے والے تھے، آج انعامات کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے انعامات وصول کر رہے ہیں جنات کی صورت میں۔ اور پھر ان کی ایک اور صفت بیان کی، ایسے مومنین ان کی صفت کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو کم سوتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں۔ جاگ کر کیا کرنا ہے؟ آج بہت سارے لوگ جاگتے ہیں، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جاگ رہا ہے، کوئی برائی کے کاموں میں، فحاشی کے کاموں میں جاگ رہا ہے، کسی نے رات اس طرح سے بسر کر دی گیمز کھیلتے ہوئے، کسی نے رات کا یہ وقت اس طرح سے ضائع کر دیا کہ وہ بےہودہ فلمیں اور ڈرامے دیکھتا رہا، کسی نے ناچ گانے میں اس وقت کو ضائع کر دیا، کسی نے گفت و شنید میں گفتگو کرتے ہوئے رات ایسے ہی گزار دی۔ لیکن جو متقین ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس سے ہم نے یہ درس حاصل کرنا تھا، اس سے ہم نے یہ سیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جیسے ہم رات کو عبادت کیا کرتے تھے، رمضان ختم ہوا، یہ عبادت ختم نہیں ہوئی، اب ہم پورا سال یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، راتوں کو اٹھ کر تیری عبادت کیا کریں گے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، مصائب اور آلام کو ٹال دے، ختم کر دے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا یہ مومن، یہ متقین راتوں کو کم سوتے ہیں، اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور ان کی ایک اور صفت کیا بیان کی؟ سحری کے وقت، رمضان میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ابھی بھی کبھی اٹھ جائیے اس وقت، سحری کے وقت۔ وبالاسحار هم یستغفرون، یہ لوگ سحری کے وقت جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ معاف کر دے، ہم گناہ گار ہیں، یا رب العالمین تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو نے نہ معاف کیا کدھر جائیں گے؟ تیرے در کے سوال ہی ہیں، بڑے پاپ کیے، بڑے گناہ کیے، بہت خطائیں ہم سے ہو چکی، تو معاف کرنے والا ہے۔ معافی مانگنے کا وقت اللہ نے بیان کر دیا کہ سحری کے وقت وبالاسحار هم یستغفرون، رات کا آخری حصہ باقی ہے، یہ لوگ بستروں پر آرام نہیں کرتے، رات کو اٹھ جاتے ہیں اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، اور پھر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔
اور پھر ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور پھر ایسے لوگ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ رمضان میں صدقہ اور خیرات کیے گئے، اب یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ دین پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے۔ خاص موسم اور خاص ایام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے، اور یہ اس لیے آتے ہیں کہ ان میں عبادات کی کثرت کی جائے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہی وہ ایام، وہ دن، وہ بابرکت مہینہ گزرے مسلمان دوبارہ گناہوں میں ملوث ہو جائیں، دوبارہ سے نیکیوں کو ترک کر دیں، بھول جائیں۔ رمضان ختم ہوا لیکن روزے ختم نہیں ہوئے، روزے رکھنے کی روٹین جاری رہنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہوا، لیکن رات کی عبادت، قیام اللیل، تہجد، یہ عبادت باقی ہے پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہوا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا، یہ پوری زندگی کا شیڈول ہے۔ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ مسلمان کی زندگی ہے، اور جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک ان اعمال کو جاری رکھنا ہے۔ رات کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کیا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث کا نمبر ہے 4837، فرماتی ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ میری اور آپ کی ماں، تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل، رات کو قیام کیا کرتے تھے، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کتنی عبادت؟ حتی تتفتر قدماہ، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جایا کرتے تھے۔ آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، ہم سنتوں کو ماننے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا ہم ان سنتوں کو اپناتے ہیں؟ حتی تتفتر قدماہ، اللہ کے رسول کے قدم سوج جایا کرتے تھے، رات کو اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، رات کو کھڑے ہو کر تہجد، رات کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا، فرمایا لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی عبادت، اتنی بندگی، قیام اللیل، اس قدر رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آنے والے گناہ، پہلے گزرے ہوئے گناہ، تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا قال افلا احب ان اکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ کیا میں یہ پسند نہیں کرتا، ان اکون عبدا شکورا، کہ میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اس رب نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنے انعامات کیے ہیں، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، وہ معصوم عن الخطا نبی۔ فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور آج ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، خطائیں اتنی، گناہ اتنے کہ بے حساب ہیں، لیکن معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں۔ سحری کا وقت تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی کا یہ
شیڈول بنائیے، یہ طریقہ بنائیے کہ اعمال کو جاری رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں، صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہے۔ کون سے اعمال؟ کون سے اعمال اللہ کو پسند ہیں؟ ادومها، جن پر ہمیشگی کی جائے، ہمیشہ کیے جائیں، روٹین کے ساتھ ان اعمال کو کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک دن کر دیا جائے، ایک ہفتے کے لیے بھول گئے، ایک دفعہ عمل کیا پھر سالوں سال دوبارہ وہ عمل کرنا نصیب ہی نہ ہو۔ اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاص دن جب آتے ہیں، لیلۃ القدر ہے، رمضان ہے، بس ان کی عبادت کر لی جائے، اس کے بعد پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہیں، گناہ کرتے رہیں، نیکیوں سے دور رہیں، بس کوئی بات نہیں، ہم پکے مسلمان ہیں۔ اور میں اللہ کو اعمال کون سے پسند ہیں؟ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ ایسے اعمال اللہ کو پسند ہیں کہ جو روٹین کے ساتھ کیے جائیں، جو مسلسل کیے جائیں، جن پر ہمیشگی ہو، وان قل، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں، تعداد میں کم ہوں۔ رات کو تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں، 4 رکعات ہی پڑھ لیجئے، لیکن اس کو مسلسل جاری رکھیے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی عمل شروع کیا جائے، اس کو تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھا جائے، اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ ایسے عمل اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ختم ہوا، اب اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے، ان اعمال کو کرتے رہنا ہے، اعمال کو ترک نہیں کرنا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر تہجد کے لیے رات کا آخری وقت، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے سوال کرنے کا وقت ہے، استغفار اور معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اس وقت اٹھ جائیے، اللہ کی عبادت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 1145۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا، آقائے دو جہاں، سرور کونین، امام الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں ہر رات کو۔ رات کے کس وقت؟ حین یبقى ثلث اللیل، ثلث اللیل، کہ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ آواز لگتی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے مانگنے والا؟ من یدعونی، کون مجھ سے مانگتا ہے، کون دعا کرتا ہے، کس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں؟ سونے والے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرما کر فرماتے ہیں، من یدعونی، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو عطا کر دوں۔ آج انسان اللہ کے در کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، فلاں نعمت چاہیے نہیں مل رہی، کبھی کسی کے در پہ کبھی کسی کے در پہ، تمام دروں کو چھوڑ دیجئے، رب العالمین کے در پہ آ جائیے۔ رات کا تیسرا حصہ باقی ہے، اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کون ہے مانگنے والا، من یدعونی، کون ہے دعا کرنے والا، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اس وقت سوال کیجئے، مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔
من یسألنی فأعطیہ، اور پھر آواز لگتی ہے کون ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، فأعطیہ میں اس کو عطا کر دوں. اور پھر آواز لگتی ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے استغفار کرنے والا، مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تینوں جملوں میں، پہلے میں دعا من یدعونی، دوسرے میں من یسألونی، تیسرے میں من یستغفرونی، تاکید کے لیے 3 بار فرما دیا. تینوں ہی دعا پر مشتمل ہیں. سوال کرنے والا بھی دعا کرتا ہے، دعا کرنے والا بھی اللہ سے مانگتا ہے، اور مانگنے والا بھی اللہ سے معافیاں مانگتا ہے. لیکن تاکید کے لیے فرما دیا کون ہے دعا کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں گا. اور کوئی اپنا مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، من یسألونی، کون ہے سوال کرنے والا، سائل بن کر میرے در پہ آئے، فأعطیہ، میں اس کو عطا کر دوں. گناہوں کی معافی مانگنے والا کون ہے، میں اس کو معاف کر دوں. یہ عمل صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، پورا سال اور ہر رات. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر یہ آواز لگاتے ہیں. اور یہ وقت کتنا قیمتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، رشتوں کو ملایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں. کیا ملے گا؟ تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت کے وارث بن جاؤ گے. کتنے اعمال ہیں؟ 4. افشوا السلام، سلام کیا کرو، واطعموا الطعام، غرباء مساکین کا خیال رکھا کرو، ان کو کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات، ان کے حالات کو پوچھنا، ان کے ساتھ اچھے معاملات اختیار کرنا، ان کے ساتھ میل جول کو رکھنا، صلہ رحمی کیا کرو. اور چوتھا عمل کیا بتایا؟ وصلوا باللیل، رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، غفلت میں آرام کر رہے ہیں لوگ. اللہ رب العالمین غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، جو غافل ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ وقت ہے کہ جب تمام لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ انسان جس کو ضرورت ہے، جس کو حاجت ہے، جس نے کچھ مانگنا ہے، جس نے سوال کرنا ہے، جس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ اپنے آرام دہ بستر کو ترک کرتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. فرمایا رات کی نماز پڑھا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں جنت کا وارث بنائے، مجھے اور آپ کو قیام اللیل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یہ بڑا عظیم عمل ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جن اعمال کو کرنے کی ہم نے پریکٹس کی، ان کو پورا سال جاری رکھنا ہے، ان کو کرتے رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہانگ کانگ میں چاند گرہن ہے اور اس کا وقت تھا 6:56، 6:56 پر اس کی شروعات ہوئی اور 7:18 پر یہ پیک پر تھا، اور اس کے بعد یہ جاری رہے گا 9:49 تک، 9:49. تو اس وقت صلاۃ کسوف ادا کی جاتی ہے. جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اس وقت صلاۃ کسوف، یا اس کو صلاۃ خسوف بھی کہتے ہیں، یہ ادا کی جاتی ہے. صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے
اس حوالے سے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ واقعہ پیش آیا کہ سورج گرہن ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن یعنی سورج کی روشنی مدھم ہوگی، سورج بے نور ہو گیا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جمع کیا، صحابہ کرام جمع ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی۔ اور اس نماز کا طریقہ کیا تھا؟ فقام فاطال القیام، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لمبا قیام کیا، لمبی قرات کی اور لمبا قیام کیا۔ وہو دون ثم رکع فاطال الرکوع، لمبے قیام کے بعد پھر رکوع کیا اور رکوع کو بھی کافی لمبا کیا، اور پھر اس کے بعد رکوع کرنے کے بعد دوبارہ آپ کھڑے ہو گئے، ثم قام فاطال القیام، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے اور پھر لمبا قیام کیا، یعنی دوبارہ سے قرات شروع کر دی۔ فاطال الرکوع وهو دون الرکوع الاول، اور اس رکوع کو بھی لمبا کیا لیکن پہلے رکوع سے تھوڑا سا وہ کم تھا۔ اور پھر فرماتی ہیں ثم سجد فاطال السجود، پھر آپ نے سجدہ کیا اور بڑے لمبے سجدے کیے، 2 سجدے کیے ایک رکعت میں، بڑے لمبے سجدے کیے۔ قیام، اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد لمبا قیام، پھر رکوع، رکوع کے بعد دوبارہ قیام اور پھر رکوع، اور پھر سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا اور لمبے لمبے سجدے کیے، یعنی ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کو مکمل کی۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، ثم فعل فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ما فعل فی الاولی، اس میں بھی ایسے ہی کیا، لمبا قیام اور 2 رکوع کے ساتھ اور 2 سجدوں کے ساتھ اس رکعت کو بھی مکمل کیا۔ ثم انصرف وقد انجلت الشمس، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج دیکھا کہ سورج کی روشنی واضح ہو چکی ہے، سورج روشن ہو چکا ہے، اس کا جو گرہن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فخطب الناس فحمد اللہ واثنى علیہ، خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کو بیان کیا۔ ثم قال، اور پھر فرمایا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کیا لوگوں سن لو، بے شک سورج اور چاند یہ 2 نشانیاں ہیں، آیاتان یہ 2 نشانیاں ہیں، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ یہ بے نور ہو جاتے ہیں یا ان کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کا پیدا ہونا یا کسی کا فوت ہو جانا اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ 2 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، تو 4 اعمال بتائے، تو اس وقت تم نے 4 اعمال کرنے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرنی ہے، تو یہ دعا کا وقت ہے، ہم بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اور جتنے بھی انسان ہیں ان پر جو مصائب ہیں، آلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو وبا ہے کرونا کی صورت میں، جس نے دنیا کے امن، سکون اور چین کو تباہ کر دیا اور جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے روزگار نہیں ہیں، کتنے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو رحم والا معاملہ فرما دے۔ رب العالمین، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ تو اللہ کے رسول نے 4 اعمال بتائے، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کیا کرو، یعنی نماز ادا کی جس کو صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے دعا کیا کرو، وَكَبِّرُوا، اور تکبیر، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا کرو کہ اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ سورج کتنی بڑی مخلوق، چاند کتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نور کر دیا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا،
روشنی کو مدھم کر دیا۔ وہ اللہ رب العالمین ہر کچھ کرنے پہ قادر ہے اور پوری کائنات کا نظام وہی چلانے والا ہے۔ فرمایا اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اور اس کے بعد فرمایا وصلو، اور اس وقت نماز پڑھا کرو، وتصدقوا، اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ ثم قال یا امت محمد، اور پھر فرمایا اے میری امت، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت کرنے والا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین بہت زیادہ غیرت کرنے والا ہے۔ ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، کہ اس کا بندہ، اللہ کا بندہ زنا کا ارتکاب کرے، جس کام سے اللہ نے حرام کر دیا۔ جیسے تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارا غلام وہ ایسا کام کرے، تمہاری لونڈی ایسے کام کرے، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ کہیں غیرت مند ہے کہ اس کا کھاتے ہو، اس کا پیتے ہو، اس نے طاقت دی، اس نے قوت دی، اس نے جوانی دی، اس نے پاور دی، اس جوانی کو تم ضائع کرتے ہوئے اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے گناہ کا، زنا کا ارتکاب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے کہ اس کا بندہ زنا کا ارتکاب کرے، یا اس کی بندی، اس کی لونڈی وہ زنا کا ارتکاب کرے۔ اللہ کی غیرت سے بچ جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور پھر فرمایا یا امت محمد، اے امت محمد، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے کھائی، اللہ کی قسم، لو تعلمون، اگر تم جانتے، ما اعلم جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس چیزوں کا علم ہوتا، لضحکتم قلیلا، تو تم بہت کم ہنستے، تمہاری ہنسی چھن جاتی، تم نہ ہنستے کہ جو میں جانتا ہوں کہ یہ برائی کرنے کا سزا کس قدر سخت ہے، جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی کیا سزائیں ہیں۔ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہوتا، لضحکتم قلیلا، تمہاری ہنسیاں چھن جاتی، تم ہنستے نہ، بہت کم ہنسا کرتے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم زیادہ رویا کرتے، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، تم روتے رہتے۔ تو یہ صلاۃ کسوف اور خسوف جو ادا کی جاتی ہے، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا ہے۔ جب طلوع ہونے کا حکم ہوتا ہے طلوع ہو جاتی ہیں، جب غروب ہونے کا حکم ہوتا ہے یہ غروب ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے ان کی روشنی کو چھین سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنے لگے، اللہ کو ہم پسند آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت، بندگی، اپنی اطاعت، فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علی الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔